بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عالم اسلام کی، مسلمانوں کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ بڑی ہی غمناک ہے۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے جو ظلم و ستم شروع ہوا ہے، اس کا سلسلہ لبنان، یمن تک چلا گیا ہے۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو اسماعیل ہانیہ کی جو شہادت ہے وہ ایران میں ہوئی ہے، اور اسرائیل کا ظلم و ستم اور جبر دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عالمی دنیا بے بسی کا اظہار کر رہی ہے۔ اسلامی دنیا میں جو فرنٹ پہ آ کے جسے کہتے ہیں کوشش کرنے والے ممالک ہیں، ان میں سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے، ایران ہے، قطر ہے۔ باقی ہم دیکھتے ہیں کہ باقی ممالک جو ہیں وہ ساتھ تو ضرور ہیں، لیکن ان کا وہ کردار، ایکٹیو کردار جسے آپ کہتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس انداز سے اسرائیل نے لبنان میں حملہ کیا، حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو نشانہ بنایا، اس کے بعد تسلسل سے وہ لبنان کے علاقوں پر بمباری کر رہا ہے۔ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ اس دوران جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایران کے صدر اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی جو ملاقات ہوئی، اس میں بڑا واضح انداز میں یہ بات سامنے آ گئی کہ کوئی بھی عرب ملک اپنی سرزمین ایران کے خلاف کسی کو استعمال نہیں کرنے دے گا۔ پھر خلیج تعاون کونسل کے اجلاس میں بھی اس پر بات ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اور ایک مثبت پیش رفت ہے کہ امت مسلمہ کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ امیر فیصل بن فرحان نے اعلان کیا کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہم نے کچھ یورپی ممالک کو ساتھ ملایا ہے، عرب اسلامی ملکوں کو ساتھ ملایا ہے، اور ایک ہم عالمی اتحاد قائم کرنے جا رہے ہیں جس کا مقصد ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے، جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو، اور اس کا پہلا اجلاس انشاءاللہ ریاض میں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اللہ کرے یہ اتحاد قائم ہو اور عملی طور پر اس کے اقدامات جو ہیں ان کے نتیجے میں فلسطینیوں کو جو مسلسل ظلم و ستم اور جبر کے نیچے ہیں، ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست مل جائے جہاں وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں۔ اقوام متحدہ عالمی ادارے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آج دوبارہ غزہ کی تعمیر نو شروع کریں تو کم از کم 15 سے 20 سال لگیں گے اس غزہ کی واپسی میں جو غزہ تباہ کر دیا ہے، اور جو 42,000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کو کون واپس لائے گا؟ جو بچے شہید ہو گئے، جو عورتیں شہید ہو گئیں، جو بوڑھے شہید ہو گئے، وہ کیسے واپس آئیں گے؟ پورے کے پورے خاندان شہید ہو گئے ہیں، بچے باقی ہیں، ماں باپ چلے گئے ہیں، ماں باقی ہے، خاوند چلا گیا ہے، بچے چلے گئے ہیں، ماں موجود ہے، ساری اولاد ذبح ہو گئی ہے۔ یہ جو ظلم و ستم اور جبر کی داستان ہے، یہ ایک ایسا لامتناہی غم اور درد کا سلسلہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور احسان سے اگر صبر دے دیں، وگرنہ جو ظلم و ستم 7 اکتوبر سے آج تک جو ہے، آج 5 اکتوبر ہے، 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، ہوا ہے، اس کا کوئی بھی کسی بھی طرح متبادل یا نعم البدل نہیں دے سکتا۔ کہاں سے دیں گے؟ آپ نے کیا کر دیا فلسطینیوں کے ساتھ؟ امت مسلمہ اپنے مصائب اور مسائل میں گری ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے، ٹیکنالوجی کا میدان ہو، معیشت کا میدان ہو، ہم بہرحال
اس طرح توجہ نہیں دے پا رہے۔ ناظرین، اب میں گزارش کروں گا ہمارے ملک کے بہت عظیم دوست انور ابراہیم، جو کہ ملیشیا کے وزیر اعظم ہیں، وہ پاکستان تشریف لائے۔ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ملیشیا وہ ملک ہے جہاں پر اگر ہم دیکھیں تو حلال جو فوڈ ہے اس کے حوالے سے بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ ابھی تک پاکستان اس مارکیٹ سے اس طرح مستفید نہیں ہوا جس طرح ہمیں ہونا چاہیے۔ ہمارا برادر ملک ہے ملیشیا، ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اور یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ایک کامیابی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انور ابراہیم صاحب تشریف لائے اور بہت سارے معاہدے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بڑی کھلے دل کے ساتھ پاکستانیوں کو آفر کی ہے کہ آئیے ہمارے ملک کے اندر جو آپ بیچ سکتے ہیں، جو ہمیں چاہیے ہے، ہم آپ سے لیں گے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب اور محترم سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر سے جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا معزز مہمان جو آیا ہے اس کا کس طرح ہم نے اکرام اور احترام کیا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے اپنے قومی مفادات کو نہیں دیکھتے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ انور ابراہیم صاحب کی آمد پر پورا پاکستان خوش ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کے مہمان ہیں، وہ کسی جماعت کے مہمان نہیں، وہ کسی شخصیت کے مہمان نہیں ہیں، وہ پاکستان کے مہمان ہیں، اور وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے دوست ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ اس دوران تحریک انصاف کا احتجاج کی کال دینا کسی صورت مناسب نہیں ہے، لیکن کال دی گئی۔ ابھی وہ یہاں سے روانہ نہیں ہوئے تھے کہ اسلام آباد کی طرف خیبر پختونخوا سے قافلے چل پڑے کہ ہم ڈی چوک میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ میں یہ بات ضرور عرض کروں گا اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوری معاشروں میں، ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، ہمارا نظام جمہوری ہے، وہاں احتجاج حق ہے آپ کا، لیکن تخریب حق نہیں ہے، تشدد حق نہیں ہے۔ جب آپ کے معزز مہمان موجود ہیں اس وقت آگے اسلام آباد کی سڑکوں کو بند کر دینا یہ کسی طور پر مناسب نہیں ہے۔ آپ 2 دن بعد اس کا احتجاج رکھ لیتے، اور اگر وہاں شنگھائی کانفرنس ہے تو اس کے بعد آپ 18 تاریخ کو کر لیں احتجاج۔ لیکن یہ بات چیت، یہ سلسلہ تب ہوگا جب کوئی بات چیت کرنا چاہے۔ یہاں تو بات چیت کے لیے تیار ہی نہیں ہے تحریک انصاف کی قیادت۔ اور پھر گزشتہ رات جو کچھ ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ، عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، آپ عوام کی خدمت کیجئے، وہ ہر تیسرے دن ایک جتھا بناتا ہے اور آ کے پنجاب میں، اسلام آباد میں حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کس طرح یہ چیز مناسب ہے؟ کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو پھر آپ بالکل یہ طے کر لیں گے کہ جس کے پاس جتھا ہو، جس کے پاس قوت ہو، جس کے پاس طاقت ہو، وہ جتھا بنائے اور آ کر حملہ آور ہو جائے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنی کامیابیاں بتاتے، ہم لبنان اور فلسطین کی صورتحال پہ سر جوڑ کر بیٹھتے، ہم خطے کے اندر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، ایران کا اسرائیل کو جواب، اسرائیل کا ایران پر حملے کا اعلان، یہ سارا سوچتے کہ ہمارے پڑوس میں یہ واقعات ہو رہے ہیں اور ہونے جا رہے ہیں، ہمارے دوست عرب اسلامی ممالک اس آگ میں ہیں، ہمیں کیا پالیسی بنانی ہے۔ لیکن ہم تو اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد میں چڑھائی کرنی ہے، اور اسلام آباد والے اس کوشش میں ہیں کہ ہم اسلام آباد میں بد امنی نہ پیدا کرنے دیں، بد امنی نہ ہونے دیں۔ یہ چیزیں بہت ہی تشویشناک بھی ہیں اور غور و فکر کی طالب بھی ہیں۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کب تک ایسا ہوگا کہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں، اگر چائنا کے صدر آئیں تب ہم دھرنا دے دیں، ابھی چائنا کے وزیر اعظم آ رہے ہیں، تب شنگھائی کانفرنس ہے، ملیشیا کے وزیر اعظم یہاں ہیں،
پھر یہ نوجوان کون ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے بہن بھائی ہیں، میرے آپ کے بیٹے ہیں۔ سلامتی کے ادارے، فوج، پولیس کون ہے؟ خدا کے لیے اس وقت میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے اس ملک کے ساتھ جو ایک خوبصورت ترین ملک ہے، جس میں اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ ہم اس نظام پر سے عوام کا اعتماد کس طرح ختم کر رہے ہیں جو نظام اس ملک کی اساس ہے، جمہوری نظام۔ ہم سر جوڑ کر کیوں نہیں بیٹھتے کہ ہم اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کریں؟ ہم سر جوڑ کر کیوں نہیں بیٹھتے کہ ہم ملک کے نوجوانوں کے لیے کچھ منصوبہ بنائیں؟ ہر ہفتے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جتھا تیار کرتے ہیں اور وہ چل پڑتے ہیں۔ بھائی اپنے صوبے کے لوگوں کی خدمت کریں، اپنی عوام کی خدمت کریں، ان کو تعلیم دو، ان کو صحت دو۔ یہ وسائل جو سرکاری وسائل ہیں یہ ان پہ خرچ کرنے کے لیے ہیں، یہ جلد سے جلوسوں کے لیے، مظاہروں کے لیے نہیں ہیں۔ اس لیے میں بار بار ملک کی سیاسی مذہبی قیادت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور اس کا حل نکالے۔ کوئی ادارہ، کوئی جماعت، کوئی شخصیت ہم نے نہیں رہنے دی کہ جو ہم سب کے لیے متفقہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے اوپر۔ پوری امت اس وقت غمناک کیفیت میں، لبنان میں، یمن میں، شام میں، عراق میں، لیبیا میں جو کچھ ہے، دشمن ہمارا یہی چاہتا ہے کہ وہ پاکستان میں بھی بدامنی پیدا کرے۔ ہم سب کو مل کر اپنے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری مصلحتیں بڑی ہیں کہ ہمارا ملک اور ہماری قوم بڑی ہے۔ ہمارے ملک کا مفاد بڑا ہے یا ہماری قوم کا مفاد بڑا ہے یا ہمارا مفاد بڑا ہے؟ اس طرف ہمیں سوچنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا رحم و کرم اور فضل فرمائے۔